اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے ہمسایوں کے حقوق۔ انسان کی روزمرہ زندگی میں اپنے ہمسایوں سے واسطہ پڑتا ہے، چنانچہ اسلام میں ہمسایوں کے حقوق پر بہت زور دیا گیا اور 3 قسم کے ہمسایوں کے بارے میں بتایا گیا۔ سب سے پہلے وہ ہمسائے جو رشتہ دار ہوں، وہ ہمسائے جو غیر رشتہ دار ہوں، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، اور وہ ہمسائے جن سے عارضی طور پر تعلقات قائم کیا جائیں، مثلاً ہم پیشہ، ہم جماعت یا شریک سفر افراد وغیرہ۔ حسن سلوک۔ ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تلقین کی گئی، اسی لیے ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے حق میں بہتر ہے، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ احسان کرے۔ بنیادی ضروریات کا خیال۔ ہمسائے کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو اپنے ہمسائے کی بھوک سے بے نیاز ہو کر شکم سیر ہو۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر حال میں اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا چاہیے۔ امداد و تعاون۔ ہمسائے کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنا چاہیے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر پڑوسی کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرو، اگر وہ تم سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اور اگر وہ محتاج ہو جائے تو اس کی مالی امداد کرو، اگر بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرواؤ، اگر مر جائے تو اس کے ساتھ قبرستان جاؤ، اور اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرو، اگر اسے کوئی اعزاز حاصل ہو تو اسے مبارکباد دو، اگر کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس سے ہمدردی کرو، بغیر اجازت اپنی دیوار اتنی اونچی نہ کرو کہ اس کے لیے روشنی یا ہوا رک جائے، کوئی میوہ یا سوغات لاؤ تو سب سے پہلے ہمسائے کو تحفے میں بھجواؤ۔ خوشی و غم میں شریک۔ پڑوسی کا فرض ہے کہ خوشی کے موقع پر جب آپ کو دعوت دی جائے تو ان کی خوشی میں شرکت کی جائے، اسی طرح غم، بیماری، مصیبت اور ہر قسم کی پریشانی میں شریک ہو کر ان کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنازے کے ساتھ جائیں اور مریض کی بیمار پرسی کریں۔ تحائف کا تبادلہ۔ بہترین ہمسائے وہ ہیں جو تحفے تحائف کا لین دین کرتے ہیں، اس طرح آپس میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحائف بھیجا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔
عزت و تکریم، ہمسائے کی عزت کرنا لازم ہے، کیونکہ اسلام نے ہمسائے کی عزت و احترام کا درس دیا۔ ویسے تو ہر انسان کی عزت و تکریم کرنا انسانی خوبی میں شامل ہے، مگر ہمسایہ اس چیز کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے۔ عصمت کی حفاظت۔ مشہور مقولہ ہے، ہمسایہ ماں جایا، یعنی ہمسائے کا حق دوسرے ہمسائے پر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ماں کا بیٹے پر ہوتا ہے، اس لیے ہمسائے کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ جان و مال کی حفاظت۔ ہمسائے کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے، اسی لیے خصوصی تاکید فرمائی گئی کہ اپنے ہمسائے کی ہر طرح حفاظت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی 10 گھروں سے چوری کرے، پھر بھی یہ اس چوری کے مقابلے میں کم ہے جو اپنے ہمسائے کے گھر سے کرتا ہے۔ خلاصہ کلام۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ کہ ہمسائے کے حقوق کو بڑی اہمیت دی گئی۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے سنا کہ پڑوسیوں کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اتنی شدت سے تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ہم اکثر سوچنے میں مصروف ہو جاتے کہ شاید وراثت میں بھی پڑوسیوں کو حصہ نہ رکھ دیا جائے۔ اسی لیے ہمیں پڑوسیوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع گفتگو۔ انشاءاللہ کل اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔